حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا پتجھڑ نہیں ہوتا، مسلمانوں کے مشابہ ہے، تو تم مجھے بتا دو کہ وہ کون سا درخت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے خیال میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت، مگر میں بتاتے ہوئے شرما گیا۔ بالآخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ عبداللہ بن موسیٰ نے سفیان سے روایت کیا، وہ کہتے تھے کہ جب محدث کے سامنے پڑھ چکا ہو تو محدثین کہتے ہیں میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت بن سلام کا بیان ہے کہ میں نے ابو عاصم سے سنا، مالک اور سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ عالم کے سامنے پڑھنا اور عالم کا پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ ابن نمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہتے ہوئے سنا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اس نے اپنی اونٹ کو مسجد میں لا کر بٹھا لیا اور اس کے پیر باندھ دیے۔ پھر اس نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ صاف رنگ کے آدمی جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں موجود ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کروں گا، آپ اپنے دل میں میرے اوپر ناراض نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرے سمجھ میں آئے پوچھ۔ وہ بولا کہ میں آپ اور آپ کے سے پہلے تمام لوگوں کے پروردگار کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کہ کیا دن رات میں 5 نمازوں کے پڑھنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کہ کیا اس مہینے رمضان کے روزے رکھنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ ہمارے مالداروں سے لیں اور اسے ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ اس کے بعد شخص کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لایا جو آپ لائے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم کو قرآن میں اس امر کی ممنوعات کر دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھیں، اس لیے ہم خود نہ پوچھتے تھے اور ہماری خواہش رہتی تھی کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور ہم خود معلوم نہ کریں۔ ایک دن ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے پاس مقاصد پہنچا اور اس نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ بزرگ و برتر نے پیغمبر بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آسمان کس نے پیدا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر نے۔ اس نے کہا زمین کو اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔
اس نے کہا کہ پہاڑوں میں فائدہ کس نے رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور زمین میں پہاڑوں کو نصب کیا اور ان میں منافع رکھے، سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ یہ سن کر وہ بولا کہ آپ کو اسی ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ وہ بولا کہ آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا، سچ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا ہے۔ آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ وہ بولا کہ آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا تو اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان باتوں پر نہ کچھ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ یہ سن کر صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہتا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہاتھ بھیجا اور اس کو یہ حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو دے، چنانچہ اس نے دے دیا۔ بحرین کے حاکم نے اس کو کسریٰ شاہ ایران تک پہنچایا۔ جب کسریٰ نے اس کو پڑھا تو اپنی بدبختی سے اس کو پھاڑ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کو پھاڑنا سنا تو اس لوگوں کو بددعا دی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔